اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں، دھوکہ دیتے رہے اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ دھوکہ کسی کو بھی نہیں دیتے بجز اپنی ذات کے، اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ نمبر 2، حالانکہ وہ بالکل ہی ایمان والے نہیں۔ نمبر 3، دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ نمبر 4، حالانکہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے سوائے اپنی ذات کے۔ نمبر 5، وہ اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، دل میں کفر بسائے ہوئے زبان سے ایمان کی بول بولنے کا نام نفاق ہے، اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی نفاق جس میں سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں، جس کی سزا یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا۔ اور عملی نفاق میں ایمان کا استحضار نہیں ہوتا اور آدمی گناہ پر بے دریغ اور جری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، مکی دور میں یا تو مسلمان تھے یا کافر، یہ 2 ہی قسم کے لوگ تھے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینے میں 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں نے انصار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن یہودی اب تک ایمان کی نعمت سے محروم تھے۔ تو ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سچے دین کو قبول کر لیا تھا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو خزرج کا ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، اس کو مدینے میں سرداری کا مقام حاصل تھا۔ اس کو بادشاہ بنانے کا ارادہ ہو ہی رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق مدینے میں پھیلنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ اور اس کی حقانیت کی وجہ سے سارے لوگوں کا رخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی کو اپنی سرداری سے محرومی کا خوف ہو گیا۔ اس نے دل میں اپنے کفر کو چھپایا اور بظاہر مسلمان کا لباس اوڑھ لیا، اور اپنے عقیدت تمندوں کو بھی ایسے ہی چال چلنے کی ترغیب دی۔ جو اس کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے ان لوگوں کو بھی اس نے کہا کہ ایسے ہی چال چلنے کی ترغیب دی۔ اس طرح مدینہ منورہ میں ایک تیسری جماعت تیار ہوئی جو منافقین کی جماعت کہلائی۔ اسی گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ منافقون، سورہ حشر کے علاوہ سورہ توبہ میں تفصیلات بیان کی اور ان کی قلعیں کھول دی اور ان کا انجام بد بتلایا۔ ان منافقین کی یہ چال بازی تھی کہ جب وہ مسلمان سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کافروں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح طور پر بتلا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقوں کی دھوکہ دہی کے بارے میں یوں کہا گیا، المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔
ہمیں اپنے آپ کا بار بار محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ بیماری ہمارے دلوں میں تو نہیں ہے۔ یہ محاسبہ اور جائزہ ہمارے دلوں میں موجود ممکنہ جتنا ممکن ہو کہ کچھ نہ کچھ نفاق ہمارے دل میں موجود ہو، وہ موجود ممکنہ نفاق کو بھی ختم کر سکتا ہے اور ہمارے ایمان کی تجدید کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور پختہ ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔